نوجوان کی دو بہنیں ایک غار۔ کہانی کی تفصیل جانیں اسی ویڈیو میں۔ سلطنت کے تھوڑے ہی پاس ایک گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں میں ایک سردار حکومت کرتا تھا، مگر کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ وہ سردار کہاں سے اس گاؤں میں آیا اور اسے اس گاؤں کی سرداری مل گئی۔ اسی گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کی دو بہنیں تھیں۔ ان کا کوئی رشتہ دار اس گاؤں میں نہ رہتا تھا۔ وہ نوجوان بڑی محنت کر کے اپنی دونوں بہنوں کو پال رہا تھا، ہنسی خوشی بنا کسی کی پرواہ کیے گاؤں کے ریتی رواج نبھا رہا تھا۔ اس گاؤں میں ایک سردار تھا، جو سردار پورے گاؤں کی چھوٹی سے چھوٹی خبر رکھتا تھا۔ اسے جیسے کوئی موقع مل جائے بات کا اور وہ اس بات کا بتنگڑ بنا دے، فیصلہ لینے میں اتنی دیر کر دے کہ دونوں طرف کے آئے لوگ برباد ہو جائیں۔ وہ سردار شکار کا بڑا شوقین تھا۔ وہ طرح طرح کے جنگلوں میں جاتا، شکار کرتا اور اس شکار کو بنا کر وہیں پر کھا جاتا۔ وہ سردار اپنی سرداری کے نشے میں چور چور ہو چکا تھا اور اپنی جتنی بھی جمع پونجی رکھی ہوئی تھی ساری کی ساری عیاشی میں ختم کر چکا تھا۔ اس گاؤں میں لوگ بڑی دور دور سے آ کر بس گئے، اپنا کاروبار کر رہے تھے۔ گاؤں کے زیادہ تر لوگ انہی کے نیچے کام کر رہے تھے، کیونکہ گاؤں میں اتنا شعور ہی پیدا نہ ہوا تھا کہ کوئی اپنے دم پر کاروبار کر سکے۔ سب کے دل و دماغ میں صرف ایک بات تھی کہ کہیں کام مل جائے، دو وقت کا کھانا مل جائے تو خوشی خوشی اپنی زندگی بسر کریں۔ وہ لوگ گاؤں والوں کی بڑی بے عزتی کرتے تھے کہ تم لوگ اپنے ہی گاؤں میں رہ کر ہمارے نوکر بنے ہوئے ہو۔ وہ گاؤں کے لوگ بیچارے کیا کرتے، کسی بھی کام کے نہ تھے۔ جو بھی انہیں کام کا کہتا وہ اس کے ساتھ چل پڑتے کہ کچھ پیسے مل جائیں گے اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے۔ اچانک سے ایک ایسی رات آئی جس رات نے گاؤں کے بہت سے لوگوں کی جان لے لی۔ باہر سے آئے لوگ گاؤں میں بس گئے، اپنا کاروبار کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ گاؤں سے باہر جانے کی کوشش کرتے اپنا مال و دولت لے کر کہ تبھی ان کا سارا سامان چوری ہو جاتا اور وہ گاؤں سے لاپتہ ہو جاتے۔ ایک دو بار تو لوگوں نے اس بات کو اہمیت نہ دی، مگر مسلسل ہر رات جب ایسا ہونے لگا تو تمام لوگ بہت ڈر گئے اور جا کر سردار سے فریاد کی کہ ہمیں اس مصیبت سے نکالیں۔ سردار نے گاؤں والوں کو دلاسا دیا، ہمت دی کہ میرے ہوتے تمہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ مگر سردار کی کوشش کے باوجود کچھ نہ ہو پا رہا تھا۔ مسلسل ہر رات ایسا ہی ہو رہا تھا۔ پھر ایک رات نوجوان ایک تاجر کے پیچھے چپ چاپ چلتا گیا کہ دیکھوں تو ذرا آخر
کون چوریاں کر رہا ہے اور لوگوں کو لاپتہ کر دیتا ہے۔ وہ تاجر اس بات سے واقف نہ تھا اور گھر کی طرف رواں دواں ہو رہا تھا، کیونکہ اسے گاؤں میں آئے ابھی 2 دن ہی ہوئے تھے اور وہ واپس جانے کی فراق میں تھا۔ وہ تاجر جیسے ہی گاؤں کے باہر ایک غار کے قریب پہنچا تو وہاں پر اچانک سے غائب ہو گیا۔ نوجوان نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس منظر کو دیکھا، مگر اسے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ آخر تاجر اس غار سے کہاں چلا گیا۔ نوجوان کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ آگے کو جائے اور دیکھے۔ نوجوان ڈر کے مارے گاؤں کی طرف واپس بھاگ گیا اور اپنی دونوں بہنوں کو یہ حقیقت بتائی۔ پھر سب گاؤں والوں میں انہوں نے اس بات کو پھیلا دیا اور گاؤں والے سردار کے پاس گئے اور اس غار کا ذکر کیا۔ غار کا ذکر کرتے ہی مانو سردار کی طبیعت خراب ہونے لگ گئی۔ پھر گاؤں والوں کے بار بار اصرار کرنے پر وہ سردار اپنی جنگجوؤں کے ساتھ اس غار میں پہنچا۔ جیسے اس غار میں پہنچا تو دیکھتا ہے اس غار میں وہ لاپتہ لوگ اور ان کا قیمتی سامان پڑا ہوا تھا۔ سب نے ان لوگوں کو چھڑایا، وہ سامان لیا اور وہاں سے باہر نکلے، گاؤں کی طرف واپس چلے گئے اور خوش ہو گئے کہ یہ مصیبت تو نکلی، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ وہ نوجوان اپنے چند گاؤں کے ساتھیوں کے ساتھ اسی غار میں ٹھہر گیا۔ جیسے ہی رات کا وقت ہوا، کچھ لوگ اس غار کی طرف آئے اور ان گاؤں کے لوگوں نے انہیں دھڑ دبوچ لیا۔ جیسے ہی انہوں نے انہیں دیکھا تو اسی میں نوجوان کی 2 بہنیں موجود تھیں۔ نوجوان یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا اور باقی بھی گاؤں کے لوگ تھے، سب بہت دکھ زدہ ہو گئے کہ تم گاؤں کے لوگ ہی گاؤں کے دشمن بنے ہوئے ہو۔ تب جب وہ سب کو لے کر گاؤں میں پہنچے اور سردار کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے بولا کہ ہم یہ سارا کچھ سردار کے حکم سے کرتے تھے۔ سردار کی مانو ابھی ڈر کے مارے جان ہی چلی جانی تھی کہ وہ نوجوان بولا اپنی 2 بہنوں کو کہ میں نے تمہیں کیا کمی دی ہوئی تھی کہ تم اس قدر گری ہوئی حرکت کرنے لگ گئے۔ پھر سب نے کہا کہ ہمیں یہ بات بالکل برداشت نہ تھی۔ باہر سے آئے ہوئے لوگ گاؤں میں موجود گاؤں کے لوگوں کو نوکر بنائے ہوئے تھے۔ پھر نوجوان نے کہا کہ تم سب لوگ ڈوب مرو۔ انہوں نے اپنی محنت اور قابلیت کے بل بوتے پہ اس مقام کو حاصل کیا۔ پھر گاؤں والوں نے اس سردار کو سلطنت کے زندان میں ڈلوا دیا اور وہ نوجوان خود اسی گاؤں میں سرداری پر نافذ ہو گیا۔